بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ آج ہم علم کی ضرورت جماعت خانہ شناسی کے اس چیپٹر پر آئیں گے جہاں پر ہم خدمت کی جنریکلی بات کریں گے، لیکن پرٹیکولرلی جماعت خانے کے اندر جماعت کی خدمت اور امام کی خدمت، اور اس کے اندر کون کون سی خدمات شامل ہے اور کون سی خدمت سب سے زیادہ ہمبل ایک مومن کو بناتا ہے، اور کون سی خدمت جو ہے وہ بادشاہ خدمت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو آج یہاں پر کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام یا مولا تو ہمیں ہمت، توفیق، تائید، یاری عنایت فرما کہ ہم تیرے پاک علم کو تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے حقیقی مومنوں تک، جماعت تک پہنچا سکے۔ خدمت، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ خدمت کیا ہے۔ جب کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پر والنٹرلی خدمت کرنی ہے یا اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا ہے، اور ہمارے طریقے کے اندر خدمت کی ایک بہت بڑی ٹریڈیشن ہے اور بہت زیادہ جگہ ہے، کیونکہ پورا جماعت خانہ، پورا نائٹ اسکول کا سسٹم اور پورا ہی طریقہ ایک عجیب و غریب طریقے سے امام نے والنٹرزم کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ لوگ اپنے وقت، اپنی جان کی قربانی روزانہ اور زندگی بھر دیتے رہتے ہیں، نہ کہ اپنے خود کے لیے بلکہ اپنے ہم دین بھائی، اپنی جماعت کے لیے اور امام کے لیے۔ تو اگر ہم جماعت خانے کے اندر خدمت کا تصور کریں تو ایک وہ شخص جو کہ سڑک پر کھڑا رہتا ہے اور ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ جماعت آرام سے اندر آ سکے، وہ شخص کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ یعنی کہ وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے، نہ کہ زبان قال سے۔ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے مجھے اپنی دعا ہی کیوں قربان نہ کرنی پڑے، چاہے مجھے کتنی بھی سردی کیوں نہ لگے، گرمی کیوں نہ ہو، بارش میں کتنا ہی پگھل کیوں نہ جاؤں، میں اس سڑک کے اوپر کھڑا رہوں گا تاکہ میرے بہن بھائی، جماعت کے بچے، جماعت کے بزرگ آرام سے جماعت خانے میں جا کر اپنی دعا ادا کر سکے، اور وہ کسی کمپلین کے بغیر اس مقام پر سالوں سال اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے، تاکہ اس خدمت کے بدلے میں مولا اس سے خوش ہو جائے، اور جماعت جو اندر جا کر دعا پڑھے تو اگر ان کو وہ شخص یاد آتا ہے جو پارکنگ لاٹ میں کھڑا ہے تو اس کے لیے بھی وہ
کچھ دعائیں کرے۔ اب یہ دو طرفہ ہو گیا، ایک کہ وہ والنٹیئر اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس مقام پہ کھڑا ہے، اور دوسرا وہ جماعت جو اندر جا رہی ہے اگر وہ امام کے حقیقی مومن ہے تو پھر اپنے اس بھائی کے لیے کہ جو پارکنگ لاٹ میں کھڑے رہ کر، روڈ پہ کھڑے رہ کر، یا محلے کے اندر دور کہیں کھڑا رہ کر اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے، اس کو یاد کر کے اس کے لیے کچھ دعائیں کر دے۔ اب آئے ہم جماعت خانے کے اندر۔ سب سے پہلے جس طرح سے ناچیز نے عرض کی کہ خدمات کے اندر سب سے زیادہ عاجزی کی جو خدمت ہے، ٹو بی موسٹ ہمبل، وہ شوز کمپنی کی خدمت ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے اور کھاڑدر جماعت خانے کے اندر، شوز کمپنی کے اندر ڈیوٹی دیا کرتے تھے، حالانکہ ہم عمر میں بہت چھوٹے تھے اس وقت، لیکن ہمیں یاد ہے کہ وہاں پر ایک بینک کا مینیجر، ایک بزنس مین، ایک انڈسٹری کا مالک، یہاں تک کہ ایک ٹیچر جو آگے جا کر نئے اسکول کا ہیڈ ماسٹر اور پھر آگے جا کر وہ کھاڑدر جماعت خانے کے مکھی تک بنے، وہ سب ایک ہی قطار میں کھڑے رہ کر لوگوں کے جوتے اٹھاتے تھے، یعنی کہ عمر کا کوئی تقاضا نہیں تھا، کوئی لحاظ نہیں تھا، یعنی کہ ہم 8-10 سال کے اور اسی مقام پر کوئی 40 سال کا، 50 سال کا، ہم چھوٹے سے بچے لا علم بے علم، اسی مقام پر ایک ٹیچر، اسی مقام پر ایک بینک مینیجر، اسی مقام پر ایک بزنس مین، اسی مقام پر ایک پیسے والا انڈسٹری کا مالک، لیکن سب ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر وداؤٹ اینی تھاٹس، یعنی کہ کوئی دل کے اندر خیال کے بغیر، بس اس لگن سے کہ ہمیں یہ خدمت انجام دینی ہے، اور وہ جماعت کی اور امام کی اور جماعت خانے کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب شریعت کے بعد طریقت کے اندر صوفی ازم کا زور آیا اور پیسے والوں کے بیٹے، یہاں تک کہ وزیروں کے اور بادشاہوں کے بیٹوں کو صوفی بننے کا شوق ہوا، اور جب وہ ان کی خانقاہوں میں آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی آپ فنا فی اللہ ہونا سکھا دیں، ہمیں بھی آپ ایک صوفی بنا دیں، تو سب سے پہلے ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ پیسے والے ہوتے تھے، کیونکہ وہ وزیروں کے بیٹے ہوتے تھے، شہزادے ہوتے تھے، بادشاہوں کے بیٹے ہوتے تھے، تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں ایک کشکول یعنی کہ وہ جس میں بھیک مانگتے ہیں، وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ سڑک کے کنارے، گلی کے کنارے، محلے کے اندر جاؤ اور بھیک مانگ کے لاؤ۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ کسی وزیر کے بیٹے کی یا بادشاہ کے بیٹے کی، کسی شہزادی کی بے عزتی کروانا چاہتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ان کو
عاجزی سکھانا چاہتے تھے. ان کو سکھاتے تھے کہ کس طرح سے یو ہیو ٹو بی ہمبل، اپنے آپ کو نیچے لانا ہوگا، مٹی بنانا ہوگا، تب جا کر آپ خدا کے اندر ایک ہونے کے قابل ہو سکیں گے. یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو نہیں گرایا، جس نے اپنے آپ کو مٹی نہیں کہا، کبھی بھی مولا اس کو نہیں اٹھاتا ہے. یعنی کہ جو غرور کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اوپر رکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، جو اپنے آپ کے اندر ہمبل نہیں ہے، اس کے لیے امام میں فنا ہونا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا سوئی کے ناکے میں سے ایک اونٹ کا گزر جانا. اسی طرح سے جب شوز کمپنی کے اندر ایک اسماعیلی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ایک چھوٹا سا بچہ ہو یا بڑی عمر کا کوئی شخص، ایک ہی قطار میں کھڑے رہ کر جماعت کے جوتوں کو اٹھاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم جماعت کی جوتے کی مٹی کے نیچے ہیں، ہم اس کے پاؤں کی خاک ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں تب مولا کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے غرور کو، اپنے پیسوں کو، اپنے انفلوئنس کو، کہ جو انہوں نے اپنے جابز یا اپنے بزنس کے اندر یا اپنے کریئر کے اندر پایا تھا، اس کو باہر چھوڑا اور جماعت خانے میں آتے ہوئے یہ کہا کہ ہم جماعت کے پاؤں کی خاک کے برابر ہیں اور ہم اس کے جوتوں کو اٹھائیں گے. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک استاد ایک کلاس کے اندر آتا ہے، بہت بڑا عالم، یعنی کہ اس دنیا میں اس سے بڑے عالم کی کوئی مثال نہیں ہے، اور لوگ سب کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، استاد ابھی دروازے سے اندر تشریف لائیں گے، ہمیں کوئی اچھی اچھی علم کی باتیں بتائیں گے. کچھ سیکنڈ گزر گئے، سب کو بتایا استاد آ چکا ہے، لیکن دروازے سے اندر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. جب جھانک کے باہر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ استاد جتنے بھی شاگرد اس وقت اس گھر کے اندر، اس مقام کے اندر، اس کلاس کے اندر موجود تھے، اور جنہوں نے اپنے جوتوں کو اس دروازے سے باہر اتارا تھا، اس کے جوتے ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے جوتے ٹھیک کر رہے ہیں. سب دوڑ پڑے کہ یا استاد تم یہ کیا کر رہے ہو، اب کیوں ہمارے جوتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہمیں شرمندہ کرتے ہیں. استاد نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اور پھر انہوں نے یہ قصہ سنایا جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں اپنے حواری، یعنی کہ ان کے جو اصحابہ ہوتے تھے، ان کے جو شاگرد ہوتے تھے، ان کی جو جماعت ہوتی تھی، اس کے پاؤں دھلاتے تھے. جب وہ کلاس میں آتے تھے یا جب وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے علم کے لیے، تو وہ کہتے تھے لاؤ لوٹا لاؤ پانی کا، میں آپ کے پاؤں دھلاؤں گا. تو وہ کہتے تھے یا حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اسی میں میری بھلائی ہے، یعنی کہ اسی خدمت کے اندر میری روحانی ترقی ہے. اب آپ سمجھ گئے
کہ شوز کمپنی کے کتنے فوائد ہیں، اس سروس کے کتنے فوائد ہیں. پھر آپ آئے ناندی کے اندر والنٹرزم، پانی کمپنی کے اندر والنٹرزم، پارٹ کے اوپر اسپیشلی بیت الخیال کے مکھی کامڑیا کی جو ٹف صبح کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کتنی مشکل ڈیوٹی. اس کے علاوہ کرتے 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 جماعت کے اندر بہت زیادہ خدمت کے مواقع ہیں. اس میں سے ایک اور جو ناچیز کو ذاتی طور پر بہت پسند ہے وہ ہے جماعت خانے کی صفائی. اسپیشلی جہاں پر جماعت خانوں میں کارپیٹ نہیں ہوتے ہیں اور جہاں پر مٹی بہت اڑتی ہے، جیسا کہ پاکستان کے اندر، شاید انڈیا میں کے اندر بھی یا افریقہ کے اندر بھی، وہاں پر جماعت خانے میں جھاڑو دینا، یعنی کہ جس نے امام کا گھر صاف کیا، جس نے جماعت کا گھر صاف کیا، وہ ایسا ہے جیسا انہوں نے اپنا دل صاف کیا اور امام کے لیے اس میں بیٹھنے کے لیے ایک صاف ستھرا گھر بنایا. اتنا بڑا مقام ہے اس کے لیے. یعنی کہ وہ ڈیوٹیز کہ جو آپ کو ہمبل کر دیں. اب آ جائیں ہم بادشاہ خدمت پر. اگر آپ کسی کو ایک آنا دو آنا یا کسی کی خدمت کرتے ہوئے اس کی بیماری کے اندر کچھ اس کی مدد کرتے ہیں، یہاں وہاں بہت ساری خدمات کرتے ہیں، اپنے جسم سے، اپنے وقت سے، اپنے پیسوں سے، لیکن یہ خدمت جو بادشاہ خدمت ہے وہ سب سے بہترین خدمت ہے کہ جب آپ کسی کو علم دیتے ہیں. جب آپ کسی کو علم دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے دماغ کو کھول دیتے ہیں، اس کے دل کے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ہر وہ بات سمجھا دیتے ہیں جو کہ خدمت کرنے کے لیے ضروری ہے، جو کہ جماعت خانے جانے کے لیے ضروری ہے، جو کہ دعا پڑھنے کے لیے ضروری ہے، جو کہ عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے، جو کہ امام کو سمجھنے اور اس کے ماننے کے لیے ضروری ہے، جو کہ روحانی ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے. یعنی کہ آپ اس انسان کو انسان بنا دیتے ہیں. اب وہ انسان ہر خدمت کو اچھی طرح سے بجا لا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی خدمت کرے، چاہے وہ شوز کمپنی کی خدمت ہو، پانی کی کمپنی کی خدمت ہو، والنٹرزم ہو، جماعت خانے کے اندر ہو، جماعت خانے کے باہر ہو، وہ تمام خدمات کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتا ہے اگر اس کے پاس ایک اچھا امام کا علم ہو، یعنی کہ حقیقی علم ہو. تو نائٹ اسکول کے اندر یا جماعت کو پڑھانا یا جماعت کو حقیقی علم سکھانا، لیکن بی ہمبل، اپنی عاجزی کے ساتھ، کیونکہ علم، حقیقی علم انسان کے اندر عاجزی لے آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. اور اگر کوئی علم آپ کو سنائی دیتا ہے تو وہ واللہ وہ میرا نہیں، امام کا ہے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں، چاہے وہ والنٹرزم ہو، چاہے وہ عاجزی ہو، چاہے وہ ٹیچنگ ہو، وہ سب کا سب حقیقی علم سے کسی مومن کو، کسی اسماعیلی بھائی کو، کسی جماعت کے ممبر کو، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، سمجھ میں آتا ہے. اور اس طرح سے ہم نے ان بہت ساری خدمات کے اندر دو خدمت کو ہائی لائٹ کیا. ایک بی ہمبل، یعنی کہ شوز کرنے کی ڈیوٹی،
اور جماعت خانے کی صفائی کی ڈیوٹی. اینڈ دین علم سے اپنے آپ کو لیس کر کے، اور علم بھی ایسا ویسا نہیں، حقیقی علم، امام کا علم، اس سے اپنے آپ کو لیس کر کے، اور پھر وہ حقیقی علم آپ جب 1 2 4 10 20 100 لوگوں کو آپ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ ہی کی طرح بلکہ آپ سے بھی بہتر امام کے مرید ہو جاتے ہیں، اچھے والنٹر ہو جاتے ہیں، اچھے عبادت گزار ہو جاتے ہیں، اچھے فرمان بردار ہو جاتے ہیں، اور امام شناس ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم تمام امام کے عاجز و ناتمام غلام ہیں، مرید ہیں، امام کے والنٹر ہیں، اور انشاءاللہ امام کو ہماری یہ خدمت پسند آئیں گی اور وہ ہمیں اپنے قربت سے نوازیں گا اور ہمیں اور اعلیٰ ہمت دیں گا کہ ہم اس کی اور اچھی طرح سے اور اس کی جماعت کی اور اس کے جماعت خانے کی خدمت انجام دے سکیں گے. آمین یا رب العالمین. بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد.